واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها من علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من لزوه سواك عند حلول الحادث الأعوام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے آج پھر ایک موقع دیا ہے بیٹھنے کا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی یہ حاضری قبول اور منظور فرما، اور اللہ دل و جان کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو عمل والے ہیں اللہ غرور و تکبر سے بچائے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلتا نہیں، جو چلتا ہے تو سمجھتا پتہ نہیں میں کیا ہوں، بچ کے رہنا، ٹھیک ہے؟ جو چل بھی رہے ہیں اسی کے فضل سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس داڑھی میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ذرا خیال رکھنا۔ جو چل رہے ہیں، جن پہ کرم ہوا ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، بچ کے رہنا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ غرور و تکبر سے بچائے۔ کبھی یہ میں اچھا ہوں، میں چنگا ہوں، یہ نہیں آنے دینا، نہ اسی اچھے ہیں نہ اسی چنگے ہیں، بس ہے کہ مالک نے پردے پا چھڑے دینے، بالکل حقیقت ہے، بس مالک نے پردے پا چھڑے دینے، اور محنت پھر، ٹھیک ہے؟ محنت، اور وہ محنت جو اللہ کے لیے ہو۔ جتنے بھی احباب ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ تہجد کا معمول بنائیں، اور اپنے نفس پہ سختی بڑی کرنی ہے، بتانا نہیں پھر لوگوں کو کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، پھر یہ مجاہدہ ہونا ہے۔ اگر بتائیں گے پھر وہ مزہ جاتا رہے گا، مجاہدہ کریں، یہ مجاہدے پھر آپ میں رنگ بھریں گے۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، تو کوئی ماں نے اپنا بیٹا آپ کے پاس لے کے آئی، عرض کرتی حضور اسے قبول فرما لیں اور اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھیں نا جی، ڈاکٹر بھی بندہ ایک دن میں تو نہیں بن جاتا، اس کے لیے میٹرک ہے، پھر میٹرک میں میرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایف ایس سی ہے، ایف ایس سی میں بھی اچھے خاصے نمبر درکار ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر ایک امتحان ہے، پھر جا کے بندے کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ملتا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں بندہ ولی بھی بن جاتا ہے؟ اتھے بھی مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے ہو، یہاں بھی محنتیں کرنی پڑتی ہیں بڑی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ، وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ اب جو خانقاہ کا اصول تھا اس کے مطابق جوں کی روٹی وہ بھی بھاسی، جب وہ بچہ چھوڑ کے گئی تو بچہ بھی ٹماٹر کی طرح تھا، لال سرخ رنگ ہے، بڑا سونا۔ تو وہ کچھ عرصے کے بعد نا اپنے بچے کو ملنے کے لیے تو دیکھتی کیا کہ بچہ اس طرح ہو گیا، رنگ پیلا زرد ہے، سامنے جو کی باسی روٹی رکھی ہے جو وہ کھا رہا ہے۔ تو کہتی بیٹا کیا یہاں یہی ملتا ہے کھانے کو؟ اس نے کہا ہاں یہی۔ ماں تھی نا، وہ نہیں برداشت ہوا، کہتی چلو میں
हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो तेरे लिए सिफारिश करती हूँ कि चल तो तुझे थोड़ा सा अच्छा खाना दे दें, तू मेरा लाल है। तो वो जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई ना, तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुर्ग का गोश्त तनावुल फरमा रहे थे। वो दिल में और ख्याल आया, वो नन्ही सी जान जौ की सूखी रोटी और खुद हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुर्ग का गोश्त तनावुल फरमा रही। तो माँ थी ना, नहीं रह गया। अर्ज करती है हुजूर वो छोटा जिहा मासूम बच्चा ते दिली जौ दी सूखी रोटी ते आप ही मुर्ग दा गोश्त खान दे। तो जो सामने हड्डियां पड़ी थी ना, आपने एक हड्डी उठा के ना हड्डियों पे मारी और फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो मुर्गी जिंदा हो गई। आपने फरमाया बीबी जिस दिन तेरा मुंडा भी इन्ने जोगा हो जाएगा सी उन्होंने भी मुर्गी खुआवांगे हैं। जिस दिन उसका भी बातिन पाक हो जाएगा ना, तो हम फिर उसको भी मुर्गी खिलाएंगे। अभी बातिन में पकीज़गी नहीं है, अभी गंदा अंदर पड़ा। रंग ही तब लगते हैं जब बातिन पकीज़ा होता है। फरमाया जिस दिन भी इन्ने जोगा हो जाएगा फिर असी इन्हू भी मुर्गी खुआवांगे। अभी पकीज़गी नहीं है, अपने बातिन को पकीज़ा करिए। गुरूर तकब्बुर बड़ा बदशूरत ये तबाहियां फिर देता है। और यही अगर ये ना हो तो पता नहीं क्या हो फिर। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और ये बात याद रखा करें, हम लोगों को दीन नहीं आता इसलिए हमारे बड़े बेहुदा से एतराज़ात होते हैं। हमने कौन सा को सारा कुरान पढ़ा है? वो जी देखो जी किस किस तरह की मिसाल पे देने हैं। भाई तुझे क्या पता? अल्लाह तो कुरान करीम में मकड़ी की मिसाल भी दे रहे हैं। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, मकड़ी की अल्लाह मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह तो कुरान करीम में मक्खी की मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह तो कुरान करीम में मच्छर की मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह तो कुरान करीम में फरमा रहे हैं अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, ऊँट की मिसाल दे रहे हैं। व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतियत। ऐवी बेतुके एतराज़ात, पता नहीं बस हमें हो क्या गया। तो इसलिए फिर बुजुर्गों का अंदाज रहा है, क्योंकि ये मिजाज है, वो मिसालें दे के ना लोगों को बातें समझाने की कोशिश करते थे। तो जिस हवाले से वो हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला ने एक बड़ी मिसाल दिया करते थे। आप फरमाते हैं कोई अल्लाह का वली था तो उनकी बारगाह में ना फुटबॉल हाजिर हुआ। मिसाल है, अगर इसको समझेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है, इतराज़ करेंगे तो मेरा क्या जाना है। वो हाजिर हुआ और आके अर्ज करता है ओ बाबा जी सारे दे दुखों का मदावा कर दे, मेरे दुख का भी इलाज है। हकीम साहब फरमाते ने वो बाबे पूछन लगे फुटबॉल बई तेनों की दुख है? उन्हें कि हुजूर मेरे जहा दुख भी किसी को होना है। मैं वो दुखियारा वा कि जेड़ा मैनू वेखदा मैनू ठुड्डा मार दिंदा है। बड़े ठुड्डे पैंदे ने, सारा दिन ठुड्डे खाना। माई वेखदी है ठुड्डा मार दिंदी है, बाबा वेखदा ठुड्डा मार दिंदा, मुंडे ते मार मार ठुड्डे मेरा छड़ दे कख नहीं है। कि हुजूर मेरे मुकद्दरां च ठुड्डा ही ने, कोई इंज दा रंग भरो कि मेरी ठुड्डियां को जान छोड़ दे। तो हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं वो आगे से जो अल्लाह के दोस्त थे ना, वो कहने लगे फिर ऐ ही एक साड़ी गल तेनों मननी पैनी, फिर तेन ठुड्डे नहीं पैणगे। उन्हें कहा जनाब पक्की गल है ठुड्डे नहीं पैणगे? उन्हें कहा नहीं पैणगे। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें कहा फिर असी तेरी वाह कढ़ छड्डी है, असी तेरी वाह कढ़ छड्डी है, फिर तेन ठुड्डे नहीं पैणगे। उन्हें कहा हजूर कढ़ छड़ो वाह फड़। उन्हें फड़ के वाह कढ़ छड़ी। वो मुंडे एक ने देखिया चुकी जड़ा ना लत्त मारन लई ठुड्डा, जो वेख्या ना वाह ही कोई नहीं, उन्हें ठुड्डा ही नहीं मारिया। ठुड्डे वाह पौंदी है, वाह ना आए तो फिर ठुड्डे नहीं है। ये सारे गुरूर तकब्बुर वाह है ना, ये सारे ठुड्डे वाह पौंदी है। वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। बच्चों की तरह जिस दिन औखा काम है, औखा काम, लेकिन जिस दिन ये निकल गए फिर तुहानू की दसीए की रंग ने इधर जी अगे है, फिर की रंग ने इधर।
میں اس دفعہ نا ہم جب حیدرآباد گئے، میں اردو بندہ واہ چو نکلتا ہے نا، تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدرآباد میں، سندھ، یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے، صادق آباد کے قریب گھوٹ کی۔ تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے، تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کراچی کے لیے واپسی تھی۔ وہاں ہم نے رات کو حیدرآباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے اسلام آباد آنا تھا۔ تو وہ جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی ادھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گڑ کی چائے ملتی ہے، تو سارے جو گھوٹکی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حضرت جی چاہ نہیں نہ پیتی تو پھر گھوٹکی آندہ کو مزہ نہیں آنا تھا۔ میں کہ چلو چاہ پی لینے، تو ہم وہاں اڈے پہ تقریباً 10-12 بندے بیٹھ گئے، تو وہاں نا ایک حضرت جی بندہ بیٹھا ہوا تھا، شکستہ حال، داڑھی بکھری ہوئی، وہ بالکل سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ وہ بھی آ کے نا مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں نے اللہ دینا تھے، تو میری جیب میں 100 کے نئے نوٹ تھے، تو میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا، تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے۔ اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں۔ بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے، انسان ہے نا، خواہشیں ہیں، کیا کریں گے، بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں ٹانگ پھنس جاتی ہے۔ وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لایا میں اس کو کبھی بھی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بس دل میں ہے نا ایک بات، وہ اللہ کی کرنی۔ گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا، تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا، جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی، اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا۔ اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر نا اسی خواہش سے لڑ رہا تھا۔ تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس احمد سا، وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے، وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو، تو مجھے کہتا ہے سائیں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا۔ ہاں یہ جو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ بھرے جاندے ہیں، کیونکہ چیز تو ایک ہی رہنی ہے نا، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا، دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا۔ پہلے میں تھا ہری نہیں، پہلے میں تھا ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں، ایک ہی رہنا ہے، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، دو نہیں رہ سکتے، رہنا ایک نہیں ہے۔ اور وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا، پھر اس میں رنگ بھرے گئے، میرے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے، میں نا اگو تھوڑا جیسے پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو، غصہ نہ کیا کرو۔ کمال سے سارا اڈا جمع ہو گیا، وہ کہنے لگے جی ہمیں کو 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھ کے، آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے، یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے، یہ سارا دن یہاں خاموش بیٹھا، آپ پہلے بندے ہیں تو جس سے اس نے بات کی۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئے حضرت، جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں، اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت، اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی، اس میں ہوا نہیں تھی۔ اس ہوا سے بچو حضرت، یہ ہوا بندے کو تباہ کر دے۔ میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے سن، جنہوں ٹٹی آندی انہوں تے آکڑنا ہی نہیں چاہیے حضرت، ہاں جنہوں پیشاب آندا انہوں نہیں آکڑنا چاہیے، جا جا کے اپنا گند ویخ، تو کیڑی گل تو آکڑن نہیں ہمیں، دیکھتے صحیح، حقیقت ہے حضرت اتنی۔ اس لیے اس ہوا سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو، عمل تو ہے ہی بے عملی، لیکن جو عمل والے ہیں ان میں ہوا آ گئی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں اور کیا ترم خاؤں، نہیں ہے، اس ہوا سے بچو۔ وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی، وہ کہتا ہے سائیں میرے لیے بھی دعا کرو۔ میں کدی دعا سائیں کدی دعا کرے تیرے، کہتا میں نے لال شہباز کلندر جانا، میں نے کہا گاڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میری گاڑی، کہتا نہیں لال شہباز کے پاس جانا ہے، جانا بھی میں نے لال گاڑی میں۔ وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا جی میرے کو لال گڈی ہے، میں چپ کر، تینوں نہیں پتا وہ لال گڈی کیڑی کہن ڈیا تھا، کیڑی لال گڈی کہن ڈیا تھا، اور اس کا نام تھا شیر
फ़कीर शेर मोहम्मद हज़रत। मुझे कहता है अपना जो है ना नंबर दो मुझे, तो मैं ज़रा गुरेज करता हूँ, फिर बड़ी मुश्किल बन जाती है हमारे लिए। तो मैंने उसको कहा कि मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे अरसलान भाई, मैंने उनको कहा दो नंबर इसको। नंबर उसको देते हुए ना मैं दिल में ख्याल कर रहा था, मैं नंबर तो मैं तेनों दे छड़िया, मैं किहड़ा तेरा फ़ोन चुकना है। वो फिर आगे से मुझे पता क्या कहता है, साईं हम तो याराना लगाते हैं लेकिन लोग नहीं लगाते। मैं बच के ही रहो, एक वक्री शायद है। उन्हें कहना साईं हम तो याराना लगाते हैं लोग नहीं लगाते। तो ये हाँ हज़रत नायब हैं आप अल्लाह के, आप नायब हैं अल्लाह के। 4 कसमें खाई अल्लाह, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 4 कसमें खाई आपके लिए अल्लाह। फिर कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हम तो हज़रत जी ये ईंटों के पीछे पड़ गए हैं, हमने इसको कमाल समझ लिया। नहीं, खुद को समझें, खुद को जाने क्या है आप, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे दे। और बंदे ये सारा कुछ तेरे लिए है, तू इसके लिए नहीं है। हाँ बंदे में बड़े रंग हैं। ये अखबारुल अखयार हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये वो शख्सियत हैं जो यहाँ जिन्होंने यहाँ इल्म हदीस को फ़रोग दिया है। बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम दीन है। तो आपने फिर ये सूफिया पे ये किताब अखबारुल अखयार आप बाजार से खरीद नहीं सकते, आपने ये किताब लिखी। उसमें आपने लिखा है हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप बड़े अल्लाह के वली हैं। तो वो आपके दौर के एक बुजुर्ग हुए हैं हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग, ये साहिब तसनीफ़ आलिम थे हज़रत जी। वो कहीं ना बादशाह के दरबार में गया, गयासुद्दीन बलबन के दरबार में। अब ये गयासुद्दीन बलबन भी हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुरीद था। जब हज़रत गए ना तो हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग और हज़रत शाह रुकन आलम एक मोहल्ले के रहने वाले थे। तो बादशाह को बड़ी खुशी हुई कि मेरे पीर के मोहल्ले से को आलम दीन आए हैं। तो वो जो गयासुद्दीन ना, वो हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग को कहते हैं या मेरे पीर के मोहल्ले से आए हैं, तो क्या आपने भी मेरे पीर की कोई करामत देखी है? तो वो मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग कहते हैं उनकी करामतों का तो ढेर लगा है, लेकिन एक करामत चलो मैं उनकी सुना देता हूँ। वो कहते हैं हज़रत की सबसे बड़ी करामत ये थी कि जुम्मे के दिन ना आपकी खानकाह में बड़ा रश होता था, बड़ा लोगों का रश होता था। फरमाते मेरी मस्जिद भी करीब थी लेकिन मेरी मस्जिद में रश नहीं होता था। तो मेरे दिल में थोड़ा हसद आ गया कि भाई ये भी लड़का है, मैं एक उम्र रसीदा बुजुर्ग हूँ, मेरे में रश नहीं होता, ये भी लड़का है इसके इतना रश होता है, ये क्या है? कहते फिर मैंने हसद में आके ना एक प्रोग्राम बनाया। वो क्या कि हज़रत के मजलिस में जाऊं, जब लोगों का रोश, हज़रत से कोई इस तरह का मसला पूछूं कि हज़रत उसका जवाब ना दे सके। ज़ाहिर है जब जवाब नहीं देंगे कि लोगों के दिलों में हज़रत की वक़्त निकल जाएगी और लोग मेरे मानने वाले हो जाएंगे। मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग कहते हैं मैं इशा की नमाज़ पढ़ के ना अपनी लाइब्रेरी में चला गया मसला तलाश करने। फरमाते सारी रात लगा रहा कि मसला क्या पूछूं हज़रत। फरमाते सुबह के करीब ना मसला मिल ही गया। मसला क्या मिला मुझे कि हज़रत को कल जाके ना मैंने लोगों में ये पूछना है कि हज़रत सबसे पहले फ़र्ज है, और फ़र्ज की शरीयत में तारीफ ये है कि फ़र्ज का छोड़ने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है और फ़र्ज का इनकार करने वाला काफिर है। फिर उसके बाद वाजिब है, फिर उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा है, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा है। ठीक है जी। तो फिर होना तो ये चाहिए था कि वुजू की इब्तिदा फर्ज से होती, क्योंकि पहले फर्ज है फिर वाजिब है, लेकिन वुजू की इब्तिदा तो सुन्नतों से हो रही है। हाथ धोना सुन्नत, 3 बार धोना सुन्नत, बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करना सुन्नत, मिसवाक करना सुन्नत, कुली करना सुन्नत, गरगरा करना सुन्नत, नाक में 3 बार पानी चढ़ाना सुन्नत, चेहरा धोना फर्ज है। फर्ज की बारी तो कितनी देर बाद आई, तो ये क्या है? कहते मैंने ये सवाल तैयार कर लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आराम करके ना फिर फजर वक्त उठ जाऊँ। कहते जब मैं सोया ना तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह प्लेट में हलवा लेके आ गए ख्वाब में, और फरमाते हैं मौलवी जी बड़ी मेहनत की थी तो थक गए हो, चलो हलवा खाओ थकावट लै जाए। हाँ हज़रत जी ये नायब है अल्लाह का।
اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا. ہماری طرح حرص و حوث کے غلام نہیں بنے حضرت، ہماری طرح وہ اپنی خواہشوں کے غلام نہیں بنے. انہوں نے تکبر کو پاس نہیں بھٹکنے دیا. پھر اللہ نے ان کو رنگ عطا کر دیا، پھر اللہ نے ان کو رنگ عطا کیا. کہتے ہیں میں نے خواب میں نا حلوہ کھایا، حضرت نے پاس بیٹھ کے کھلایا. کہتے ہیں جیسے ہی حلوہ ختم ہوا نا میری آنکھ کھل گئی. تو کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ میٹھا ہی تھا. کہتے ہیں میں نے کہا حسد آ گیا نا؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے. کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے جاتے ہی حضرت مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے حضرت اچھا ہوا آپ آ گئے. آج ہم اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، لیکن وضو کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہوتی ہے؟ کہتے میں نے کہا اور میں پوچھنا ہے بابا آپ دسنڈے ہے. ہاں حضرت، اس لیے اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. ہاں حضرت، اپنے آپ کو پہچانو حضرت، اپنا آپ ضائع نہ کرو. جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہو حضرت جی اپنا آپ پہچانو، اپنا باطن پاک غرور و تکبر سے. یہ غرور ہی ہے حضرت، یہ غرور ہی ہے جس نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر. باقی دوری کہاں ہے حضرت جی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دوری کہاں ہے میاں جی؟ یہ دوری، یہ غرور کی دوری ہے حضرت، یہ تکبر کی دوری ہے. اس سے بڑا بچو، اس سے بڑا بچو، اس سے بڑا بچو. یہ ہمارے انڈیا میں ایک بزرگ ہوئے حضرت جی، جب تک یہ اندر سوز نہیں نہ آتا جتنی دیر تک، وہ اقبال نعیمی تو نہیں کہتے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب میں. اینو پن اینو توڑ میاں، پھر ویخ اس ٹوٹے شیشے جو تنو کی لبے گا، اس ٹوٹے شیشے جو تنو کی لبے گا. وہ ان بزرگوں نے توڑ دیا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ نہ کہیں جا رہے تھے، سارے ماننے والے تو نہیں ہوتے تھے، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ نہ ماننے والے تو حد سے گزر جاتے ہیں. وہ کوئی ایسا ہی گھر تھا جو حضرت کا نہ ماننے والا تھا. وہ حضرت جب ان کے گھر کے نیچے سے گزرے نا تو انہوں نے پہلے ہی راکھ، کیونکہ اس وقت تو سلنڈر یا گیس تو نہیں تھی، تب تو تندور ہوا کرتے تھے. ظاہر جب تندور کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو راکھ بن گئی ساری کی ساری. انہوں نے نا وہ تندور کی راکھ کسی برتن میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی کہ جب حضرت گزریں گے تو حضرت پہ یہ راکھ پھینکنی ہے. وہ حضرت گزرے تو انہوں نے حضرت پہ راکھ پھینکی. وہ نکل چکے تھے حضرت ان کاموں سے. آپ نے اوپر دیکھا اور کچھ نہیں بولے، لیکن جو ساتھ مرید تھے ان سے نہیں برداشت ہوا، وہ لڑنے پہ اتر آئے. آپ نے فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے ہو، کیوں سخت جملے بول رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور دیکھو نا آپ تے راکھ سٹی ہے نا تو کیوں ہن بھی اسی نہ لڑیے. فرمایا بھائی تہاڈے تے نہیں نہ سٹی، میرے تے سٹی ہے، تے میں لڑن نہیں رہا تے تسی ایویں لڑی آنڈے. عرض کیتی حضور آپ تے سٹی ہے تے آپ کیوں نہیں لڑن دے؟ آپ نے فرمایا بھائی میں تے اس لیے نہیں لڑن دیا، وہ شکر ہے راکھ چی گل مک گئی ہے، باقی میں تے اگ دے لائق ہے. ان میں ہوا تھی نہیں ہے، ان میں ہوا تھی نہیں ہے. یہ غصہ ہمیں نہیں آتا، یہ ہوا ہے اندر. پتہ نہیں میں کی شے میں بھائی تو. مولا علی فرماتے ہیں بندیا تو کیا چیز ہے بھائی، اپنی اصل دیکھ. 2 بار تو شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار ماں کی شرمگاہ سے. کیا ہے تو، کیا تجھے لگ گیا ہے میاں؟ بندہ بن، تو بندہ ہے تو بندہ بن میاں. کیا تو ہو گیا؟ کیا کوٹ پہننے سے تو بندہ نہیں رہا، یا کسی بڑی سی کوٹھی میں رہنے سے تو بندہ نہیں رہا؟ تو پھر بھی بندہ ہی ہے. یعنی شکر کر اپنے اللہ کا، اللہ نے تجھے عزتیں دے دی ہیں میاں. اس لیے حضرت اس ہوا سے بڑا بچنا، یہ تباہ کر دے گی ہوا. اور ہے کچھ بھی نہیں، ہے ہوا ہی حضرت، ہے ہوا. اسی لیے تو یہ جو ہوا کے مریض ہے نا، ہم ہوا کے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا
جو متکبرین ہیں ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. جو متکبرین ہیں نا، آکڑ خاں ہیں، ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور جب اللہ جل شانہ یہ اپنے دست قدرت میں یہ زمین و آسمان کو کھینچیں گے نا، لپیٹیں گے زمین و ساتوں زمین ساتوں آسمان کھینچیں گے نا، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جو سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی زبان قدرت سے جو جملہ ادا ہوگا وہ یہی ہوگا، آئین المتکبرین. کتھے نے اج سارے چودھری، کتھے نے اج سارے آکڑ خان، آئین المتکبرین، کدھر ہیں آج آکڑ خان سارے. اس لیے حضرت جی میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھے بھی اس سے بچائے. میں آپ سب کے لیے دعا گوں کہ اللہ آپ سب کو بھی بچائے. ہمارا حضرت ہے کہ یہ خانقاہی سلسلہ بھائی، بس ہر جمعے کوشش ہو کہ کچھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہو جائے. اس لیے بڑا بچنا، جس دن اس سے نکل جاؤ گے نا پھر آگے مدینہ مدینہ ہے حضرت ہے، پھر آگے مدینہ مدینہ ہے حضرت. یہ مجھے کل توقیر بھائی نے اسپیشل کہا جی وہ ایک دن آپ نے سنایا تو مکمل نہیں سنایا، تو اس کو ذرا مکمل فرما دیں. وہ انڈیا میں بزرگ تھے، سید حسن ان کا اسم مبارک تھا، چشتی بزرگوں میں. حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو حضرت کی مجلس میں سچے دل سے بیٹھتا تھا نا، اس کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام اپنی زیارت سے شرف یاب فرما دیا کرتے. یہ اتنے مقبول تھے بارگاہ نبوت میں، یہ اتنے مقبول تھے، اتنے لاڈلے تھے یہ حضور نبی علیہ السلام کے سید صاحب کہ وہ ان پہ تو جو تھا حضور نبی علیہ السلام کا کرم، جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا سچے دل سے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ مجلس میں یا نہ سمجھنا کہ سارے کہیں صرف یہ دیکھنے آئے ہیں پلا مولوی بولتا کہ یہ بڑے چیک بھی تو کرنے آتے ہیں نا. وہ جو محبت والے بیٹھتے تھے وہاں کے، ان کو بھی حضور نواز دیا فرما. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی گھر دے پیر نو لوگ ہاڈی منتے ہیں، اور اس کی میں آپ کو مثال دے دوں گا. لوگ باہر سے آتے ہیں، حضرت سیدنا امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہے حضرت جی، امام ہے. آپ سیال کوٹیاں نو قدر ہی کوئی نہیں حضرت. ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا داتا صاحب نے، لیکن گھر بھی تو ویکھو اللہ نے تانوں کی عطا کیتا ہے. سید ہے، امام ہے، عالم ہے، شہید ہیں، کتنے رنگ ہیں حضرت. شرعی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے جاؤ گے حضرت کو ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی آپ کو. حضور نبی علیہ السلام کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی، جا کے چومنا نہیں، کوئی اس طرح سجدے کی تو پتر سوچنا نہیں. وہ چلے ہو، وہ تو یہاں سجدے ختم کرنے آئے تھے، تم انہی کی مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے. وہ تو مدینہ سے تلواریں صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کر رہے ہو. کیا ان کے دلوں پہ گزرتی ہوگی، کتنا اپنے مزاروں میں ان کو اذیت ہوتی ہو. امام صاحب کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے، نہیں بھائی سجدہ صرف اللہ کو ہے بس. تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہو، جا کے کرنے والی بات کرو یار. کچھ سوچنا بھی نہیں اس طرح کا. قرآن شریف پڑھو، حضرت اس کا ثواب پہ اور حضرت کے توسل سے دعا کرو اللہ کو. سجدہ سوچنا بھی نہ، وہ سجدے ختم کرنے آئے تھے، وہ سجدے ختم، وہ کہ نہیں سجدہ صرف ایک ذات کو ہے اور اس ذات کا نام ہے اللہ. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابہ بھائی محبت تھی نا، عرض کی محبوب جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. حضور نے صحابہ کو اجازت نہیں دی سجدہ کرنے. تم کون ہوتے ہو مزاروں پہ سجدے کرنے والے؟ جا اللہ مجھے پتہ ہے وہاں جو سجدہ آپ کرتے ہو وہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا، کسی کے اندر عبادت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. لیکن بھائی سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے شریعت میں. نہ بالکل اس طرح کی کوئی حرکت مزاروں پہ جا کے کرو، شرعی طریقے سے وہاں جانا. پھر دیکھو اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں آپ کو. تو وہ آپ کو پتہ گھر کے پیر کو ذرا کو لوگ کم ہی مانتے ہیں. وہ ظاہر حضرت کے لیے معروف تھا کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے حضرت اس کو حضور نبی علیہ السلام نواز دیتے ہیں. ایک دن آپ کی بیوی صاحب آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے انہوں زیارت کرا چھڑی جی تے میں تے رہ ہی گئی ہیں. اچھا کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ مجھ جیسے دنیا دار کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے طنز کی ہے کہ اس نے واقعی عقیدت کا اظہار کیا ہے. تو آپ تو آنکھوں والے لوگ تھے، آپ سمجھ گئے کہ طنز کی تھی بی بی صاحبہ نے.
آپ نے فرمایا چاہنی ہے کہ زیارت ہوئے؟ میں کی کون نہیں چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر وہ کپڑے ہے نے تیرے کل اج بھی جدو ساڈے گھر تو دلہن بن کے آئی سے؟ کہا میں نے سنبھالنے ہیں، وہ زیورات بھی پڑے ہیں، ان کا میں نے سنبھالنے ہیں۔ فرمایا پھر اج تیار ہو جا، پھر تے اندر بہ جا، پھر ویکھنی ہے جو مالک دی مرضی۔ وہ دلہن بن کے نا بیٹھ گئی، ٹھیک ہے جی، چوڑیاں چھوڑیاں زیور شیور پا لیں۔ اب ان کے تصرف ہوتے ہیں، یہ کھینچ لیتے ہیں لوگوں کو۔ حضرت نے تصرف کیا اور جو بی بی صاحبہ کے برادر اکبر تھے نا بڑے بھائی، انہوں نے کھینچ لیا اندر کار۔ اور پہلے حضرت جی گھروں کا یہ رواج ہوتا تھا کہ بھائی بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا، یہ اب بھی بے شرمی ہو گئی ہے حضرت جی، کوئی پردے والا سلسلہ نہیں رہا۔ وہ بھائی صاحب آپ سے گفتگو کر کے کہتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو میں اپنی بہن میں مل رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلائے تین وہ دینا ملان لئی، فرمایا جا مل کے آ۔ وہ اندر گئے تو بڑھاپا تھا، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، بھائی نے دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے، وہ یہ بڑھاپے میں کیا اس نے رنگ رچایا۔ اس وقت تو نہیں بی بی صاحبہ کو کہا، باہر آئے شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں شاہ جی اینو کی ہویا بڑھے ویلے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو ہی پوچھ لے کی ہویا ہے۔ انہوں نے تو پوچھا کی تھا کچھ نہیں، انہوں نے جا کے نا وہ شروع ہو گئے۔ وہ خدا کا خوف کھا، اپنی عمر دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ، کیا کر رہی ہے تو؟ کیونکہ حضرت جی میں نے کہا نا جب تک ہوا ہے کچھ بھی نہیں، ہوائی تو نکالنی تھی اندر، عبادت کی ہوا، سید ہونے کی ہے۔ حضرت نے ایک ترکیب کی نا، ایک علاج کیا۔ وہ جب بھائی نے جلی کٹی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں بولا، تو وہ فٹ بال کی ہوا نکل گئی ساری، حضرت اندر درد پیدا ہوا، روئی۔ اے شوہرہ نے میرے نہ کی کیتا ہے، میرے پرا کو میں نے بست کرایا بڑھے ویلے، اور تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سا۔ ٹوٹ گیا شیشہ اندر دا، ٹوٹے ہویا شیشہ حضرت ہیں۔ بھائی صاحب تو چلے گئے، بی بی صاحبہ روتی روتی سو گئی۔ جب سو گئی تو حضور نے نواز دیا ہے، حضور نے نواز دیا۔ جب اٹھی تو بڑی خوش اٹھی۔ شاہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے حاضر خدمت میں، آ کے کہتی شاہ جی واقعی پیرو من گئی ہیں تک آج کرم ہو گیا جی۔ آپ نے فرمایا میری پیری دا کمال نہیں، کمال تیرے اندر دے درد دا ہے۔ آج اندر دا شیشہ ٹوٹے آئے، آج اندر واہ نکلی ہے، ساری واہ نکل گئی تے پھر مدینہ حضرت ہے۔ اے واہ کچھ واہ کلو بچو حضرت، اے واہ ہی جے جنہیں اج سانو مدینے تو دور کر چھڑے حضرت، باقی تے مدینہ دور نہیں کوئی ہے۔ اے واہ ہی حضرت جنہیں سانو ساڑھے اللہ تو بھی دور کر چھڑے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، کوشش کی ہے کچھ سمجھانے کی، علم کی کمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہرحال اللہ رحم فرمائے۔ پہلے میں تھا ہری نہ ہی، ٹھیک ہے جی، پہلے میں تھا ہری نہ ہی، اب ہری ہے میں نہ ہی۔